السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور تعارف ہے سورہ النازعات۔ اس سورت کا نام النازعات ہے۔ یہ کلمہ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اس کو السحرہ اور الطامہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ مشہور سورہ النازعات ہے۔ اس میں 2 رکوع 46 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 197 اور حروف کی تعداد 753 ہے۔ زمانہ نزول کی اگر بات کی جائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس کا نزول سورۃ النبا کے ماہ بعد فوراً یعنی کہ ہوا، گویا یہ بھی عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی۔ مضامین کی طرف غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ کفار کس قیمت پر وقوع قیامت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے، یعنی کسی قیمت پر بھی، یعنی کبھی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ قیامت بھی آئے گی۔ ان کی اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے اس صورت میں بھی خصوصی توجہ مبذول فرمائی گئی ہے۔ اہم تکوینی فرائض کے انجام دہی پر جو ذی شان فرشتے مقرر ہیں، ان کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ دنیا بھر کے کفار اور مشرکین اگر اس کا انکار بھی کرتے رہیں اور اس کے ناممکن ہونے کا فتویٰ بھی صادر کرتے رہیں اور اس کے وقوع پر اپنی خشمناکی اور برہمی کا اظہار بھی کرتے رہیں، تب بھی قیامت برپا ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ خداوند ذوالجلال کا یہ اعلان وقوع قیامت کی جملہ دلیلوں سے قوی اور ناقابل تردید ہے۔ بات اسی پر ختم کر دی جاتی تو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے بعد ان کے اس اعتراض کو بھی پیش کر دیا جو وہ بڑی شد و مد سے کیا کرتے تھے، بھلا یہ ہڈیاں جب بوسیدہ اور خستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور ہوا کے تیز جھونکے ان کو زمین کے گوشہ گوشہ میں بکھیر دیں گے، ان زروں کو پھر یکجان کرنا اور ان میں روح پھونکنا قطعاً ممکن نہیں۔ اس کا جواب یہ کہہ کر دے دیا گیا کہ جس چیز کو تم ناممکن تصور کر رہے ہو، اس کے لیے تو صرف ہمارے ایک کھچکولے کی ضرورت ہے۔ سب قبروں سے نکل کر میدان حشر میں یعنی میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ درست ہے۔ تم ان بکھرے ہوئے ذروں کے مقام کو نہیں جانتے، یہ درست ہے۔ تم ان میں اثر روح نہیں پھونک سکتے، یہ درست ہے۔ لیکن کیا خالق کائنات بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ کچھ تو سوچو کم عقلو کہ جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں تو اس نے تجھے پیدا کر دیا، تو یہ تو تمہارا وجود بکھیر کر پھر سمیٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان سے پہلے بھی اس قسم کے سرکش لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہیں اپنی قوت اور سلطنت پر بڑا ناز تھا، لیکن جب غضب الہی کی بجلی کھوندی تو ان کے نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ جیسا کہ فرعون کو، اے اہل مکہ تم سب جانتے ہو، اس نے میری مخلوق پر جو مظالم کیے، میرے کلیم کے خلاف جو محاذ آرائی کی، اس کا انجام تمہیں خوب معلوم ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس عبرتناک انجام سے بچانا چاہتے ہو تو فرعونی روش کو ترک کر دو، میرے حبیب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ جو دعوت وہ پاک نہاد تمہیں دے رہا ہے، اس کو بطیب خاطر قبول کر لو، دونوں جہانوں میں فوز اور کامرانی ملے گی۔ اس کے بعد پھر اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے شواہد پیش کیے اور لوگوں کو دعوت دی کہ چشم ہوش کھولیں اور خود فیصلہ کریں کہ جو ذات ان پر امور قادر ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ذرا برابر مشکل نہیں۔ ساتھ ہی وقوع قیامت میں جو حکمت ہے، اس کا ذکر بھی فرما دیا گیا ہے۔ کفار بار بار یہ پوچھتے کہ اگر قیامت آنی ہے تو آپ ذرا اس کی تاریخ تو بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، اس کی
تاریخ بیان کرنا آپ کے فرائض میں شامل نہیں۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ جو خبر ہے یعنی یہ صیغہ راز میں ہے، آپ کا بس اتنا ہی فرض ہے کہ آپ انہیں ڈراتے رہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بروقت اصلاح کر لیں۔ اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، اپنی اصلاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ کی راہ پر چل کے وہ جنت میں جاتے ہیں یا ان کی حکم کی خلاف ورزی کر کے جہنم کو اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے بنا لیتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں پر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آیت نمبر 1 سے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی تھوڑا سا شیئر کروں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز بھی 5 قسمیں کھا کر کیا گیا کہ قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں اور تیزی سے پھیرنے والے ہیں، پھر تعمیل ارشاد میں جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں، پھر سب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، پھر جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والے یعنی قیامت، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا، اور کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں؟ یہ تھی آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ۔ تفسیر کے مطابق بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس صورت کا آغاز بھی 5 قسمیں کھا کر کیا گیا ہے، لیکن یہاں بھی مقسم بہا کے بجائے ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جن کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ یہاں صرف 2 قول کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی صفات ہیں۔ اس قول کے مطابق آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسموں میں غوطہ لگا کر بڑی سختی اور شدت سے روحوں کو قبض کرتے ہیں یعنی کہ باہر نکالتے ہیں۔ النزاع جذب بالشدات یعنی سختی سے کس چیز کو کھینچنے کو نزع کہا جاتا ہے، اور جب اس پر غرقن کا اضافہ کیا جائے تو پھر اس شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جسم کے دور دراز حصوں میں ڈوب کر روح کو نکالنا۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں، کیونکہ جب موت آتی ہے تو کافر کی روح جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، فرشتے اس کے رگ و ریشہ میں گھس کر اس کو باہر کھینچ لاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یعنی النشط اخراج برفق و سہولۃ، کسی چیز کو نرمی اور آسانی سے باہر نکالنے کو عربی میں نشط کہتے ہیں۔ جیسے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا جاتا ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ روح پہلے ہی محبوب حقیقی کے وصال کے لیے بےتاب ہوتی ہے اور اس گھڑی کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ جب کف سے جسم سے اسے اذن رہائی ملے گی۔ چنانچہ فرشتوں کو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی مومن کو پتہ چلتا ہے، بلکہ اشارہ ملتے ہی وہ بدن کی زنجیروں کو توڑتی ہوئی خود باہر نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت سبا کا معنی ہے کہ پانی میں تیرنا۔ تیز رفتار گھوڑے کو بھی فرسن سابحن کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ان روحوں کو لے کر فضائے عالم میں تیرتے ہوئے بڑی برق رفتاری سے بارگاہ ربانی میں پیش کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں جو احکام کی تعمیل میں آنن فانن شرق سے غرب اوپر سے نیچے پرواز میں رہتے ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق وہ فرشتے جو احکام خداوندی کو بجا لانے میں ذرا سستی نہیں کرتے، دوڑ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، تعمیل ارشاد ربانی میں بڑی چستی اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں جن تکوینی فرائض کی انجام دہی ان کو سونپی گئی ہے، ان کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ اس کارخانہ ہستی میں موت، حیات، صحت اور بیماری، بارش اور طوفان، ہوائیں اور آندھیاں، دیگر مختلف تغیرات اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مختلف فرشتوں کو تفویض کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الملائکۃ وکلت
بتبیر احوال الارض فی الروح الامطار وغیر ذالک، کہ زمین کے مختلف احوال کی تدبیر مثلاً ہوائیں، بارشیں وغیرہ مختلف فرشتوں کو سونپی گئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے منقول ہے کہ امور دنیا کی تدبیر 4 ملائکہ کے سپرد ہے: جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل۔ ہواؤں اور خدائی لشکروں کا انتظام جبرائیل کے ذمہ ہے، بارشوں اور کھیتی باڑی کے کام میکائیل کے سپرد ہیں، بحر و بر میں روحوں کو قبض کرنا عزرائیل کی ذمہ داری ہے، اور اسرافیل تمام احکام ان تک پہنچاتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ علم بالصواب۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل اگلی آیات کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔